السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 40 سال کا ہونے والا تھا۔ بہت اچھی بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ میری اچھی جاب تھی، اپنا ذاتی گھر اور ایک گاڑی بھی۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوئی جب میں اپنے دفتر کے ایک کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا تھا کہ اچانک میرے فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹینڈ کر لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر لڑکی کی کھٹکتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا نام نائلہ بتایا اور کہنے لگی، نمبر تو میں نے اپنی ایک دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر حال پوچھ لیا۔ اصل میں بور ہو رہی تھی، مجھے 100 فری منٹس ملے تھے تو سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں۔ اس پر میں نے بے ساختہ کہا، نائلہ صاحبہ، میں بھی بور ہو رہا تھا اور فارغ بیٹھا تھا۔ نائلہ نے مجھ سے پوچھا، میں کیوں بور ہو رہا تھا؟ تو میں نے مختصراً اسے بتایا، دوسرے شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ نائلہ نے پوچھا، آپ کی کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے؟ تو میں نے بتایا، نہیں، کیوں دوستی ہوگی؟ میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ، ایک میچور مرد ہوں، کوئی کھنڈرلا لڑکا نہیں، تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گی؟ اس پر نائلہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، دوستی میں عمر، سٹیٹس اور شادی شدہ ہونا دیکھا نہیں جاتا، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے۔ جس پر میں نے کہا، کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ نائلہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، نام کیا ہے، کرتا کیا ہوں، کس شہر میں رہتا ہوں، ساتھ یہ بھی شرط رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تبھی میں نے اسے مختصراً اپنے بارے میں بتا دیا اور یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ نائلہ بھی اسی شہر میں رہتی تھی جس میں رہتا تھا۔ نائلہ نے اپنے اور اپنے گھر کے حالات یوں بتائے کہ وہ میٹرک پاس ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، وہ کل 4 بہنیں ہیں اور وہ سب سے چھوٹی بہن ہے۔ باقی 3 بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اپنے گھر میں رہتی ہوں، جبکہ نائلہ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جو کہ شہر سے بالکل قریب ایک مضافاتی علاقے میں ہے۔ نائلہ کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں چپڑاسی تھا۔ 3000 پینشن ملتی اور 4000 پرائیویٹ اسکول سے تنخواہ، بس اس طرح گزر بسر ہوتا۔ نائلہ کی ابھی منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے 6 دن اسلام آباد میں رہا، ہماری کال پر خوب باتیں ہوتیں، پھر میں اپنے شہر واپس آ گیا۔ یوں اب بھی روزانہ فون پر بات چیت ہوتی۔ مجھے نائلہ کے ساتھ اپنائیت سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ بعد نائلہ نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، پھر اس کے بے حد اصرار پر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مقررہ دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ نائلہ کی عمر 20 یا 21 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت، رنگ گورا اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کہ کہاں 20 سال کی لڑکی، کہاں میں 40 سال کا مرد۔ اس عمر میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے جوان لڑکی سے دوستی رکھوں۔ نائلہ نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور زور دے کر پوچھا، کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی؟ میں نے جواب دیا، نائلہ، تم بہت خوبصورت اور پیاری ہو، ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، میں تم سے 20 سال بڑا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تم سے دوستی کروں۔ نائلہ نے کہا، ندیم صاحب، ہمارے درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا تعلق غلط نہیں، میں آپ سے اپنے دکھ شیئر کرتی ہوں، آپ سلجھے ہوئے مہذب انسان ہیں، آپ ایسا کچھ محسوس نہ کریں۔ الغرض اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے یہ بات دل سے نکال دی۔ پھر ہم نے خوشگوار موڈ میں خوب باتیں کیں۔ میں نے نائلہ کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے کے طور پر لے کر دی۔
پھر اس کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراپ کیا۔ ہماری دوستی چلتی رہی۔ نائلہ کے گھر میں بہت غربت تھی، مگر اس کے باوجود اس کے انداز میں بہت رکھ رکھاؤ تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز پیسہ مانگنا تو دور کی بات، کبھی موبائل بیلنس تک نہیں مانگا تھا، جس سے ظاہر ہوتا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی ہے۔ نائلہ نے آہستہ آہستہ نہ صرف مجھے اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں بتایا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کے ساتھ اس کی بہت فرینکنس تھی۔ اس نے میری اور اپنی دوستی کے بارے میں اپنی بہن کو بھی بتایا ہوا تھا۔ نائلہ کی 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور سکھی تھیں، مگر آمنہ کے سسرال والے بہت ظالم تھے۔ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا، مار پیٹ اس کا روزانہ کا معمول تھا، جس کی وجہ سے نائلہ بھی دکھی رہتی۔ ایک دن اس کے خاوند نے آمنہ کو مار پیٹ کر بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی پیٹی اپنے گھر آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ نائلہ کے گھر میں پہلے ہی بہت غربت تھی۔ اس کا والد ایک ضعیف العمر شخص تھا، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، اوپر سے آمنہ بھی 2 بچوں سمیت آ گئی تو اخراجات بڑھ گئے۔ ان کے گھر پریشانی رہنے لگی۔ آمنہ کے خاوند کو بہت فون کیے مگر وہ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ کسی نے آمنہ کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ مار پیٹ کر گھر سے نکالا ہے، مگر وہ تمہارے بچوں کا خرچہ دینے کا پابند ہے، تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ کیوں نہیں کرتی؟ اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ ایک دن نائلہ نے مجھ سے بات کی کہ اگر کوئی میرا جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے کیس کروا دوں، جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بعد میں ادا کریں گے۔ اتفاق سے میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے، جو کہ نہ صرف اچھا اور قابل وکیل ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی اور نائلہ کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا وہ انسانی ہمدردی میں یہ کیس لڑے گا، کوئی فیس نہیں لے گا، فیس کے علاوہ دیگر اخراجات میں بھی مدد کر دے گا۔ میں نے یہ بات نائلہ کو فون کر کے بتائی۔ نائلہ نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن نائلہ، اس کا باپ اور خود آمنہ شہر آ گئے، جس کو لے کر وکیل کے چیمبر میں آ گیا۔ اس دن پہلی مرتبہ میں نائلہ کے والد سے ملا اور آمنہ کو دیکھا، جو کہ 35 سال کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمیلا پن تھا۔ وہ نہایت سلجھی ہوئی، تمیزدار، شریف مگر مظلوم عورت تھی۔ اس نے تمام حالات وکیل کو بتائے، جس کے مطابق اس کی ساس بہت ظالم عورت ہے اور چینی، پتی، نمک وغیرہ تک تالے میں رکھتی ہے، جبکہ ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر 1 کپ چائے کبھی بنا کر پی نہیں سکتی۔ ساس تانے دیتی کہ تم جہیز میں کچھ لے کر نہیں آئی۔ اس کا شوہر ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور بات بے بات آمنہ کو مارتا تھا۔ اب اس نے 4 ماہ پہلے 1 کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے، جہاں پہلے ہی غربت ہے۔ اس کے بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں۔ تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے عدالت نامے پر دستخط کروا کر کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آمنہ، نائلہ اور اس کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا تو میں نے اندر سے نائلہ کا گھر دیکھا۔ کیس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیے۔ مہینے میں کیس کی 2 بڑی تاریخیں پڑتی تھیں۔ ہر تاریخ پر آمنہ اور اس کا والد عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوتے، جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر جب آمنہ کا شوہر حاضر نہ ہوا، جب اخباری اشتہار کے بعد بھی وہ عدالت میں حاضر نہ ہوا، تو بالآخر عدالت نے آمنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے آمنہ اور اس کے بچوں کو 8,000 روپے خرچہ ادا کرے گا، جبکہ پچھلے 8 ماہ کا خرچہ تقریباً 50,000 بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اسے جیل جانا ہوگا۔ پہلے تو آمنہ کے شوہر جان بوجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، مگر جب اس کو عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو وہ فوراً آمنہ کو راضی کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا، مگر اب وہ واپس سسرال جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایاز نے کافی چکر لگائے مگر آمنہ سسرال جانے پر راضی نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی۔
کچھ دن کے بعد آمنہ کا شوہر اپنی ماں، بہنوں، بھائیوں، بھابھیوں اور خاندان کے دیگر بزرگ معززین کو لے کر آمنہ کے گھر آیا۔ وہ اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگنے اور آمنہ کو واپس لینے آیا تھا۔ اس ساری بات کی اطلاع آمنہ اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی اور مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے مشورہ دیا کہ اب ایاز قابو میں آ چکا ہے، وہ عدالت کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا، بہتر ہے کہ اپنا گھر خراب نہ کرو، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، تو اس موقع پر اپنی شرطیں منوا کر جیب خرچ طے کر کے واپس خاوند کے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے، جہاں پر آمنہ اور اس کے خاوند کا راضی نامہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ ایاز آمنہ کو الگ گھر لے کر دے گا، مار پیٹ گالم گلوچ نہیں کرے گا، گھر کے اخراجات باقاعدگی سے ادا کرے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور صلح نامے پر دستخط کرنے کے بعد آمنہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی، جہاں شرائط کے مطابق آمنہ کو الگ گھر مل گیا، وہ سکون سے رہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد آمنہ اور اس کا والد میرے بہت ممنون تھے۔ کبھی کبھی آمنہ بھی مجھے فون کر کے بتاتی کہ وہ بہت سکھی ہے، میری شکر گزار تھی، مجھے دعائیں دیتی۔ میں ان سے یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ نائلہ سے میری فون پر بات ہوتی، مہینے میں ایک آدھ بار میں اس سے ملاقات بھی کرتا۔ میرا ضمیر اکثر مجھے ملامت کرتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے دوستی کی ہے اور اپنی بیوی سے بھی بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہوں، مگر پھر یہ خیال آتا کہ دوستی تو پاکیزہ ہے، میں نے آج تک اسے چھوا بھی نہیں، اس لیے مطمئن تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ پر لگا کر اٹھتا ہے۔ ایک دن نائلہ نے بتایا اس کا رشتہ آ رہا ہے، شادی کے بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ باہر چلی جائے گی، الغرض جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ۔ اور یوں نائلہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ میری حیثیت اب نائلہ کے گھر کے فیملی ممبر جیسی تھی۔ میں نے شادی میں بھرپور شرکت کی، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ پھر وہ بیاہ کر اپنے سسرال اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ نائلہ کی شادی کے بعد مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوئی، ایک خالی پن ہوتا۔ میری پروموشن ہونے والی تھی، مگر دفتر کے کچھ حاسد اور مخالف کولیگز جو مجھ سے بہت خار کھاتے تھے، انہوں نے میرے خلاف ثبوت پیش کرنا شروع کر دیے اور ملی بھگت سے نہ صرف میری پروموشن رکوا دی بلکہ میرے خلاف ایک جھوٹا کیس بنوا دیا۔ اپنے اثر و رسوخ سے جھوٹی گواہیاں دے کر مجھے انکوائری کمیٹی کے آگے گنہگار ثابت کر دیا۔ سزا کے طور پر ترقی کی بجائے میری نچلی پوسٹ پر تسلی کر دی گئی۔ میرے مخالف جونیئر نے پوزیشن لے لی اور وہ سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ میں نے محکمے میں اپنی سزا کے خلاف اپیلیں کیں، مگر میری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے عدالت میں کیس دائر کیا۔ میں پریشان رہنے لگا، جس سے میری صحت گرنے لگی۔ تقریباً 1.5 سال میرا کیس چلتا رہا، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری زندگی میں ایک اور حادثہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سسرال سے واپس اپنی کار پر آ رہا تھا کہ ہماری گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی تباہ ہو گئی، ہم سب بری طرح زخمی ہو گئے۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں تھے۔ میرا ایک بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا اور 4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ہمیں بہت بری طرح چوٹیں آئیں۔ دونوں بچے بھی شدید زخمی تھے۔ میری بچی کو شدید چوٹیں آئیں۔ میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ وہ بہت کڑا وقت تھا جو ہم نے شدید اذیت میں گزارا۔ ہم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہے۔ میں اور دونوں بچے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، مگر میری بیوی کا ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی تو اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے 4 ماہ کا بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا، بچوں کا اسکول جانا بند ہو گیا، بیوی معذور ہو گئی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتا، دعائیں کرتا۔ ایک دن مجھے آمنہ اور نائلہ کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا۔ وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے نائلہ 1 ماہ کی چھٹی پر اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے۔ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نائلہ کے سسرال میں اس کے دیور اور نند کی شادی ہے۔ اگلے روز نائلہ کے والد ہمارے گھر آئے،
ہم سب کی خیریت دریافت کی اور ہم سے ہمدردی بھی کی اور ہمارے لیے دعا کی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد نائلہ پاکستان آئی۔ اپنے والد اور خاوند کے ساتھ آمنہ کے سسرال شادی میں شرکت کے لیے گئی۔ کوئی 4 یا 5 دن کے بعد مجھے نائلہ کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر آمنہ کا خاوند ایاز فوت ہو گیا ہے۔ شادی والے دن میں کوہرام مچ گیا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ آمنہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ ایاز کی تسویے کے بعد آمنہ اپنے والد کے ساتھ آ گئی کیونکہ اس کے سسرال والے پہلے ہی بہت ظالم تھے۔ جب آمنہ کا خاوند ہی نہ رہا تو وہ وہاں کیا کرتی؟ نائلہ اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ہماری خیریت پوچھنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے اس دن اپنی بیوی کو شروع سے آخر تک نائلہ سے دوستی کا سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور معافی بھی مانگی کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، بلکہ اس سے بات چھپائی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے ہلکا سا شکوہ بھی کیا، مگر جب اس کو بتایا ہماری دوستی پاکیزہ تھی تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اسے آمنہ کے کیس کا بھی بتایا جس سے اس سے مجھ پر فخر ہوا۔ کہنے لگی کہ یہ تو آپ نے ٹھیک کیا، مگر مرد عورت کی دوستی اگرچہ پاکیزہ ہی ہو لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں بلا ضرورت بات کرنا غیر ضروری اور ناجائز ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ دونوں بچے بھی صحت مند ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ میری بیوی کی ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا اور ہڈی بھی جڑ گئی، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور رہی۔ اس کا علاج جاری تھا مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ محکمے کی طرف سے مجھے میڈیکل کی سہولت تھی۔ جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور چھٹی بھی ختم ہو گئی تو میں نے آفس جانا شروع کیا، مگر مسئلہ بیوی کی دیکھ بھال کا تھا۔ وہ بیچاری ہر وقت ویل چیئر پر پڑی رہتی۔ ہر 10 دن کے بعد میری عدالت میں تاریخ تھی۔ زندگی کٹھن ہو گئی۔ وکیلوں کی بحث وغیرہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ جس تاریخ سے مجھے نچلی پوسٹ پر لگایا گیا تھا اسی تاریخ سے مجھے پہلے والی پوسٹ پر لگایا جائے۔ عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دیا، جبکہ نہ صرف مجھے اپنی پوسٹ پر بحال کیا بلکہ اسی تاریخ سے پروموشن بھی دے دی اور تمام واجبات بھی مجھے ادا کر دیے۔ ہم سب خوش تھے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ میری گاڑی جو حادثے میں تباہ ہوئی تھی اس کی انشورنس کروائی تھی تو انشورنس کمپنی کی طرف سے مجھے کافی رقم مل گئی۔ جو بقایا جات باقی رقم بھی ملا کر میں نے ایک گاڑی خرید لی۔ اب میں نے نائلہ کے گھر جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ اور اس کے والد ہمارے گھر آئے۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے، گو کہ ایک ملازمہ کل وقتی گھر میں جو کہ تمام کھانا پکانا اور گھر کا دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے باوجود گھر میں بیگم صاحبہ کی کمی تھی کیونکہ جیسا کام وہ کرتی تھیں کوئی ملازمہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ سے بیوی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ علاج جاری تھا، ہر نماز کے بعد صحت یابی کی دعا بھی کرتا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ انہی حالات میں وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن آمنہ کا فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے کافی شوق لگا، فوراً ان کے گھر گیا اور کفن دفن میں شرکت کی، کھانا وغیرہ بنوا کر دیا، کچھ مالی مدد بھی کی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد آمنہ بیچاری بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی۔ بیوگی کا دکھ الگ تھا اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے الگ۔ ایک دن وہ بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ 2-3 کوٹھیوں میں مجھے گھر کا کام دلوا دیں، ملازمہ رکھوا دیں تاکہ وہ خود محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جلد ہی میں تمہاری ملازمت کا بندوبست کر دوں گا۔ دراصل آمنہ بہت خوبصورت، شریف اور عمر کی بھی زیادہ نہ تھی۔ ضروری تھا کہ کسی اچھے گھر میں کام دلواؤں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے۔ ایک دن ہم میاں بیوی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا میں آمنہ سے نکاح کر لوں کیونکہ بقول اس کے اب وہ شاید ہی کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے گی، ساری زندگی معذوری اس کا مقدر ہے۔ اس طرح آمنہ کو بھی سہارا مل جائے گا اور ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اب وہ میری خدمت کرنے کے قابل نہیں رہی، مگر میں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دلیل دی کہ اگر خدا نخواستہ میں معذور ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ میں نے کہا کہ اگر تم میری زندگی کی ساتھی ہو تو میں تم پر کبھی سوکن نہیں لاؤں گا۔ خدا کی ذات سے بہت پر امید ہوں کہ وہ تمہیں اچھی صحت دے۔ کوئی 1 ہفتہ گزرا تو آمنہ کا فون آیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ اوباش مردوں نے اسے تنہا اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے گھر میں داخل ہو کر اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے شور مچایا تو وہ بھاگ گئے اور اڑوس پڑوس کے لوگوں نے اس کی مدد کی۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا۔ سارے حالات جاننے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کی۔ تھانے دار میرا واقف تھا۔ اس نے آمنہ کی نشاندہی پر 2 بندوں کو پکڑا اور تھانے لے جا کر ان کی خوب چھترول کی۔ بعد ازاں علاقے کے معززین نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ ان بندوں سے معافی نامہ لکھوا کر ان کی ضمانت اور آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی پر ان بندوں کو سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ اب وہ سخت خوفزدہ رہنے لگی، اصرار کرنے لگی کہ جلد از جلد کہیں کام پر لگوا دیں۔ میری بیوی کا اصرار بڑھ گیا کہ میں آمنہ سے نکاح کر لوں، کب تک اس کی حفاظت کروں گا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے اپنی قسم دیکھ کر مجبور کیا۔ اس نے اگلے دن آمنہ کو فون کیا۔ ساری بات میں نے اسے بتائی تو وہ خاموش ہو گئی، فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو میری بیوی نے فون پر اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی اور اسے سمجھایا تو اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ بالآخر سوچ بچار اور اپنی تینوں بہنوئیوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھ سے نکاح کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یوں وہ سادگی سے نکاح کر کے میرے گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی پورے گھر کا انتظام سنبھال لیا، ہمارے دونوں بچوں کو محبت اور شفقت دی۔ اس نے میری پہلی بیوی کا بھی خیال رکھا، ملازمہ کو فارغ کر دیا، گھر کے تمام کام، کھانا بنانا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، میری بیوی کی دیکھ بھال اور ہر طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھتی اور اس کی صحت کے لیے دعائیں کرتی۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر لاہور کے ایک بہت بڑے قابل اور پروفیسر ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن اور نیورو سرجن سے رابطہ کیا، جنہوں نے میری بیوی کے کافی سارے ٹیسٹ، MRI وغیرہ کروائے اور پھر آپریشن تجویز کروایا، جس کی کامیابی کے 40% امکانات تھے۔ بقول سرجن ڈاکٹر کے میری بیوی چلنے پھرنے سے تو پہلے ہی معذور ہے، لیکن اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو حالت اسی طرح رہے گی، لہٰذا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کافی سوچ بچار صلاح مشورے کے بعد ہم نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یوں وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ آمنہ نے اس کی صحت یابی کے لیے دوبارہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ میں اور بچے بھی شہر آ گئے تھے۔ ہسپتال میں داخلے کے بعد دوبارہ تمام ٹیسٹ اور چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے 2 دن بعد آپریشن کی تاریخ دے دی۔ جس وقت میری پہلی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، آمنہ نے جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ رو رو کر اس کی صحت یابی اور آپریشن کی کامیابی کی دعائیں مانگنا شروع کیں۔ میرے بچے بھی دعا کر رہے تھے۔ 4 گھنٹے کا طویل آپریشن ہوا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ خدا خدا کر کے آپریشن ختم ہوا اور پھر اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد راحیلہ کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر مسلسل چیک کر رہا تھا۔ رات کو راحیلہ کے پیروں اور ٹانگوں میں بہت ہلکی ہلکی حرکت ہونا شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنا دی۔ ہم سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ مسلسل فزیو تھراپی دعاؤں سے راحیلہ کی ٹانگیں حرکت کرنے لگیں۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ ایک وقت وہ یاد آ رہا تھا جب ہم سب گھر میں چارپائیوں پر پڑے ہوئے تھے، اور اب یہ وقت جب ہمارے گھر کا آخری مریض بھی صحت یاب ہو گیا تھا۔ 2 مہینے میں 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا تھا۔ اس کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ راحیلہ کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں 6 مہینے لگے، اور اس عرصے میں آمنہ نے اپنے اوپر ہر طرح کا آرام حرام کر لیا۔ رات دن وہ راحیلہ کی خدمت کرتی کہ شاید کوئی سگی بہن بھی اتنا نہ کر سکتی۔ 6 ماہ کے بعد راحیلہ نے پہلے بیساکھیوں، پھر سٹینڈ اور پھر کسی سہارے کے بغیر چلنا شروع کر دیا۔
اللہ پاک نے اس پر خاص کرم کیا تھا، ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، مگر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ نے راحیلہ کو اس نیکی کا صلہ دیا ہے جو اس نے ایک بے سہارا عورت کو اپنے شوہر کی محبت بانٹ کر کمائی تھی۔ میں پوچھتا ہوں ان خواتین سے جو دوسری شادی کے خلاف ہیں، کیا ایسی بے سہارا عورتوں کو کوئی بھی تنظیم گھر جیسا ماحول دے سکتی ہے؟ جب اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے تو پھر کیوں ہم مغرب کے کلچر پر چل پڑے ہیں، جہاں دوستی کرنا تو ناجائز نہیں ہے لیکن دوسری شادی کرنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دوسری شادی کرنا غلط ہے؟ کیا بے سہارا عورتوں کو سہارا دینا، ان کی عزت بچانے کے لیے ان سے نکاح کرنا غلط ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔